بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 2، سورہ البقرہ، آیات 40 تا 82۔ علم و عمل کی باتیں۔ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا ضرور چاہیے، البتہ اس کے ساتھ اپنی اصلاح اور دینی تقاضوں پر عمل کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مشکلات سے گزار کر انعامات سے نوازتا ہے، جبکہ دشمنان حق اس کی پکڑ اور عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری، اس کے احکامات کی خلاف ورزی اور اس کی حدود سے تجاوز کرنا اس کے غضب کا باعث بنتا ہے۔ احکام دین کا تمسخر اور مذاق اڑانا اور ان کی حرمت کو پامال کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ احکامات الہی کے بارے میں بے جا سوالات اور کج بحثی بندے کو احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن لے تو ان پر عمل کر لے، سمعنا وعطانا، نہ کہ یہ کہ بندہ اس پر بحث کرے، مباحثے کرے یا بے جا سوالات و جوابات کرے۔ الفاظ معنی: اوفو، تم پورا کرو، البری، نیکی، یذبحون، وہ ذبح کرتے ہیں، العجلہ، بچھڑا، الغمامہ، بادل، اذ استسقا، اس نے پانی مانگا، تم بتو، وہ اگاتی ہے، السبتی، ہفتے کا دن، خاسئین، ذلیل، فارزن، بوڑھی، صفراء، زرد رنگ، لا تلبسو، نہ تم گڈمڈ کرو، واستعینوا، اور تم مدد مانگو، اربعین، 40، ظللنا، ہم نے سایہ کیا، القریۃ، بستی، اضرب، تم مارو، ضربت، وہ مسلط کر دی گئی، قردۃ، بندر، بقرۃ، گائے، بکرن، بچیا، امانیہ، جھوٹی امیدیں۔ درست جوابات: ولا يقبل منها شفاعۃ، اس کی روح سے قیامت کے دن کیا قبول نہیں کی جائے گی؟ سفارش، شفاعت، سفارش۔ 12 عینا، 12 چشمے، عینا، چشمے، کونوا قردۃ خاسئین، اس میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ کیا ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر۔ بقرۃ صفراء، اس کے معنی ہے زرد گائے، بقرۃ گائے، صفراء زرد۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، اس کی روح سے منافقین اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، امی ان پڑھ، منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے۔ امانیہ، جھوٹی امیدیں۔ مختصر جوابات: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، آیت کریمہ میں کن 2 کاموں سے منع کیا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ حق و باطل کے ساتھ ملا کر لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق بات کو نہ چھپایا جائے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی کو واضح کرے، دیانت داری سے حق کا ساتھ دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی رد و بدل کے دوسروں تک پہنچائے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آیت کریمہ میں بنی اسرائیل پر کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے عظیم انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ وہ سخت دھوپ سے محفوظ رہیں، اور ان کے لیے من اور سلوہ جیسی پاکیزہ غذائیں نازل فرمائیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت اور اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کی واضح دلیل ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، آیت کریمہ میں بنی اسرائیل پر کیا ملامت کی گئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا اور مسلسل نافرمانی اور سرکشی اختیار کی۔ انہی اعمال کی وجہ سے ان پر ذلت، محتاجی اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ یہ آیت اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی انسان کو دنیا و آخرت میں رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنا، ان کا انکار کرنا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کی کیا نشانیاں بیان کی گئی تھیں؟ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر ہو۔ ساتھ ہی انہیں تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کریں۔ اس حکم کا مقصد ان کی اطاعت و فرما برداری کا امتحان لینا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، آیت کریمہ کی روح سے ایک شخص کے قتل پر بنی اسرائیل نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اس آیت کریمہ کے مطابق جب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا تو انہوں نے اصل قاتل کو سامنے لانے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی تھی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کو چھپانا اور جھوٹا الزام لگانا سخت قابل مذمت عمل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ آیت کریمہ میں کن لوگوں کے لیے ہلاکت کا ذکر ہے؟ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کی وعید بیان کی گئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ دنیاوی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایسے لوگ دین میں تحریف کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سنگین جرم پر سخت عذاب کی خبر دی ہے۔ آیت کریمہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے کس دعوے کا ذکر ہے؟ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے اس باطل دعوے کا ذکر ہے، جھوٹے دعوے کا ذکر ہے کہ انہیں جہنم کی آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ بغیر دلیل اور اللہ کی طرف سے کسی وعدے کے ایسی بات کہنا درست نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کا دار و مدار محض دعووں پر نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ تفصیلی جوابات ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز بہت دشوار ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ آیت کریمہ کی روشنی سے بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائش کی تھی؟ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ من و سلوہ پر اکتفا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ زمین سے اگنے والی مختلف چیزیں جیسے سبزیاں، ککڑی، گندم، لہسن، دال، مسور، پیاز، یہ چیزیں انہیں عطا کی جائیں۔ ان کی یہ فرمائش ناشکری اور دنیاوی نعمتوں کی رغبت کی علامت تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ کیا تم بہتر نعمت کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور بے جا مطالبات سے بچنا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ زمین جوتنے کا کام میں لگی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے میں لگی ہو، وہ ہر عیب سے پاک ہو اور اس میں کسی قسم کا دھبا یا داغ وغیرہ نہیں۔ انہوں نے کہا اب آپ صحیح نشانی لے کر آئے ہیں، پھر انہوں نے اسے ذبح تو کر دیا لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے دلوں کی کیا کیفیت بیان ہوئی ہے؟ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ واضح معجزات اور اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل پتھروں جیسے بلکہ بعض معاملات میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ وہ حق قبول کرنے اور نصیحت سے اثر لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں یا وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں مگر ان کے دل نصیحت سے بھی نہ پگھلے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل نافرمانی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔
بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت کریمہ میں کیسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جو گناہوں میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں اور جن کے گناہ انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کی زندگی پر غالب آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو گناہوں سے بچنے، سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ سوالات و جوابات کے بعد سرگرمیاں برائے طلبہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے درمیان گائے کے حوالے سے ہونے والے مکالمے پر سوالات و جوابات جمع کریں۔ آپ نے اس کے میجر پوائنٹس لکھ لینے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اور قوم نے کیا کہا تھا۔ قول اور فعل میں تضاد کے حوالے سے کوئی ایک حدیث مبارکہ تلاش کریں اور اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں، یعنی کہنے میں آپ بات اور کریں اور اس میں عمل میں اور ہو، تو اس متعلق کوئی بھی ایک حدیث آپ لوگوں نے ڈھونڈ کر لکھنی ہے، ٹھیک ہے اپنے پاس۔ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں بنی اسرائیل کی غلط خوش فہمی اور ہماری رہنمائی۔ بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ جہنم کی آگ انہیں صرف چند دن ہی چھوئے گی، حالانکہ نجات صرف ایمان اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر عمل کے صرف نسبت یا ظاہری دینداری پر نجات کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو بچوں یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی ایمان، تقویٰ اور نیک اعمال میں ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تبھی آپ جنت کے مستحق ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو فضیلت دینے سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کے لوگوں پر اس لیے فضیلت دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء، آسمانی کتابیں اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ فضیلت صرف اپنے زمانے کے لیے تھی اور اس کا دار و مدار اللہ کی اطاعت پر تھا، نہ کہ نسل یا قوم پر۔ لہٰذا ہر امت کی عزت اللہ کی اطاعت اور تقویٰ سے ہوتی ہے۔